أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے اچھے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، رہنمائی کرے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں نعمتوں والے باغات میں، فرمایا کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دیدار الہی کی نعمت سے محروم رہیں گے، جبکہ اچھے لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی صراط مستقیم کے لیے ان کی رہنمائی فرمائے گا، اور آخرت میں بھی جبکہ وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہوگا اور کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر جانا ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی رہنمائی فرمائے گا اور انہیں پل صراط سے بحفاظت گزار کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، فرمایا کہ ان کے محلات کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور ان نہروں کا تفصیلی ذکر سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، جو کبھی اس کا ذائقہ اور اس کا رنگ بدلنے والا نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی نہریں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کہ شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوں گی، اور ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو بڑی کمال درجے کی ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بحر الماء و بحر اللبن و بحر الخمر و بحر العسل، فرمایا کہ جنت میں سمندر ہے پانی کا، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا، پھر ان میں سے نہریں نکلیں گی جو اہل جنت کے محلات کے نیچے سے گزریں گی، دعواہم فیہا، ان کی دعا جنت میں یہ ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ان کی دعا سلام کی شکل میں ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔
فرمایا ان کی دعا جنت میں یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون، فرمایا جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، ولا یدخلون ولا یبولون، نہ وہ جنت میں تھوکیں گے نہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوگی، ولا یتغوطون ولا یمتخطون، نہ انہیں پاخانے کی حاجت ہوگی اور نہ ہی انہیں ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ فما بال الطعام یا رسول اللہ، پھر وہ اتنے کھانے جو جنت والے کھائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت میں ہے کہ ایک جنتی جب اشارہ کرے گا تو 10,000 فرشتے مختلف قسم کے کھانے لے کر اس کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور وہ تمام کھانوں میں سے کھائے گا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کھانا کدھر جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جشاء و رشح کرشح المسک، فرمایا ایک ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا ایسا خوشبودار پسینہ کہ جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، فرمایا کہ ان کی زبانوں پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف اس طرح بے اختیار جاری ہوگی جس طرح سانس بے اختیار جاری ہوتا ہے۔ تو جنت والوں کا یہی سب سے پسندیدہ کام ہوگا۔ تحیہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دے، اور ان کی دعا سلام کی شکل میں ہوگی، کہیں کوئی بغض اور کینہ اور حسد اور عداوت جنت والوں میں نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلام اور دعا کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اور فرشتے بھی ان کو سلام کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ بھی ان کو سلام کہہ رہا ہوگا، اور اللہ ان کو وقتاً فوقتاً اپنا دیدار کروائے گا جس سے ان کے چہرے اور زیادہ چمک اٹھیں گے اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اہل جنت کا دنیا میں بھی ہر مجلس کا خاتمہ اللہ کی تعریف سے اور اس کی تسبیح سے اور استغفار سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے آخر میں یہ دعا پڑھ لی جائے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک، فرمایا اگر یہ ذکر الہی کی محفل کے آخر میں پڑھی جائے تو یہ اس پر مہر کی طرح ہے جیسے مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، اور اگر دنیا داری کی گفتگو کے آخر میں پڑھی جائے تو یہ دعا اس میں لغویات کا اور فضولیات کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جو انسان اپنی گفتگو میں بعض نامناسب الفاظ بول بیٹھتا ہے ان کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جنت میں بھی ان کی دعا کا خاتمہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تعریف سے ہوگا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر جلدی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں، استعجالهم بالخیر، جس طرح وہ بھلائی کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت عمر، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا،
چھوڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں. فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. فرمایا اگر اللہ لوگوں کی بری دعاؤں کو قبول کرنے میں جلدی دکھاتا جس طرح وہ اچھی دعا مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اور فرمایا کہ یہ جو کافر ہر روز کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو، اور کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں عذاب علیم سے دوچار کر. فرمایا اللہ ایسا جلد باز نہیں ہے جیسا کہ انسان جلد باز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھلائی کی دعائیں قبول کر لیتا ہے لیکن تمہاری شر کی دعائیں اور عذاب کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، کبھی اپنے خلاف مت دعا نہ کیا کرو. ولا علی اموالکم، اپنے مالوں کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو. ولا علی خدمکم، اپنے خدام کے خلاف بھی بد دعا نہ کیا کرو. ولا علی اولادکم، اپنے اولاد کے خلاف بھی بد دعا نہ کیا کرو. فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی وہ گھڑی ہو جس میں تمہاری دعا قبول ہو جائے اور پھر تم بعد میں پشیمان ہو جاؤ کہ ہم نے یہ دعا کیوں مانگی. تو فرمایا جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو ادھم مچانا چاہیں زمین میں وہ مچائیں اور جتنی برائیاں اور بدماشیاں کرنا چاہتے ہیں کریں، اور پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، تو ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر. او قاعدا او قائما، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم نے دور کر دیا اس سے اس کی تکلیف کو. مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسّہ، وہ اس طرح چل پڑا گویا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہیں تھا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اسی طرح آراستہ کر دیا گیا ہے اسراف کرنے والوں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. فرمایا انسان کی یہ نیچر ہے کہ تکلیف میں بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. ذرا سی تکلیف پہنچی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا. پھر بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی ہر وقت اللہ کو پکار رہا ہے. اور جب ہم تکلیف اس سے ہٹا لیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا. تو اللہ نے تینوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا. فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میرا جسم خوبصورت ہو جائے اور میری یہ بیماری دور ہو جائے اور مجھے اللہ مال دے دے. اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، اور ایک حاملہ اونٹ نے اس کو دے دی اور برکت کی دعا کی. دوسرا جو گنجا تھا
اس نے کہا میرے بال آ جائیں اور مجھے مال مل جائے۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائیں پسند ہیں۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی۔ پھر اندھے کے پاس گیا، اس نے کہا میری آنکھیں اللہ دے دے، اور مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اس کو ایک بکری دے دی گئی جو بچہ دینے والی تھی۔ اللہ نے ان تینوں کے مال میں برکت کی اور ان کے ریوڑوں سے پورا علاقہ بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ کوڑی کے پاس کوڑی بن کر آیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، کوڑی ہوں، میری اللہ کے لیے کچھ مدد کرو، ایک اونٹنی مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نے کہا جی ذمہ داریاں بہت ہیں اور میں تمہیں کہاں سے دوں، میری تو اپنی ضروریات بہت ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کچھ تجھے پہچانتا ہوں، تو پہلے کوڑی تو نہیں تھا اور مفلس و قلاش تھا۔ کہنے لگا نہیں، میں تو جدی پشتی خاندانی رئیس ہوں، میرے پاس تو یہ مال ہمیشہ سے ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کرے تو ویسا ہی ہو جائے جیسے تو پہلے تھا۔ تو وہ دوبارہ کوڑی بن گیا اور اس کا مال بھی سارا مر گیا۔ پھر وہ گیا گنجے کے پاس، گنجا بن کر کہا بھائی میں گنجا ہوں اور فقیر ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک گائے اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نے کہا جاؤ میں تمہیں کہاں سے گائے دوں، میرے اپنے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، میں تو مشکل سے وہ پورے کرتا ہوں، تجھے گائے کہاں سے دوں؟ اس نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں کچھ تو گنجا نہیں تھا اور مفلس و قلاش تھا۔ کہنے لگا نہیں، میں تو ہمیشہ سے مالدار ہوں، خاندانی رئیس ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو اسی طرح ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ وہ پھر گنجا ہو گیا اور اس کا سارا مال بھی مر گیا۔ اب وہ آیا اندھے کے پاس، کہا بھائی میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، اللہ کے لیے مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ ہاں یقیناً مجھے یاد ہے میں اندھا تھا، میں مفلس تھا، اللہ نے مجھے مال و دولت دیا، مجھے آنکھیں عطا کی، اب تو ایک بکری نہیں جتنی بکریاں چاہتا ہے یہاں سے لے جا، میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا۔ اس نے کہا اللہ تیری بکریاں تجھے مبارک کرے، مجھے تو اللہ نے صرف آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ تو فرمایا وہ انسان جو نعمت میں اللہ کو یاد رکھے اس کو پھر اللہ مصیبت میں یاد رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجاب لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر دعاءہ فی الرخاء۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کے مشکلات میں اور مصیبتوں میں اس کی دعا سنے، اسے یہ چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے دعا کرے، پھر اللہ مصیبت میں اس کو نہیں چھوڑے گا۔ دعا ایک بار ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا جنت میں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس کی دعا سلام کی شکل میں ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو شر پہنچانے میں، استعجالهم بالخیر، جس طرح وہ برائی کی دعا میں جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت عمر۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر، او قائلا او قائما، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہٹا دیتے ہیں ہم اس سے تکلیف اس کی، مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسّہ، وہ اس طرح چل دیتا ہے جس طرح اس نے کبھی کسی تکلیف میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ كذلك زين للمسرفين، اسی طرح آراستہ کر دیا جاتا ہے اسراف کرنے والوں کے لیے، ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔